قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي۔ بیماری ایک وبائی شکل اختیار کر لے تو اسلام اس صورتحال سے نبٹنے کے سلسلے میں کیا ہدایات دیتا ہے؟ کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ زندگی کا کوئی گوشہ اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جس کے بارے میں کوئی واضح رہنمائی ہمیں نہ ملی ہو۔ قرآن مجید سامنے آ جاتی ہے، بہت واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ان دنوں میں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بار بار سنا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے اس کو نہایت پختہ سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ آپ کے اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی سرزمین میں طاعون پھیلنے کے بارے میں تم کو خبر ملے تو تم اس جگہ اس مقام پر مت جانا، اور اگر تم وہیں رہتے ہو، وبا ایسی جگہ پھیلے تم جہاں مقیم ہو تو تم وہاں سے باہر مت نکلنا۔ یہی تو ہے آئسولیشن، یہی تو ہے قرنطینہ۔ قربان جائیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً انسانیت کو یہ آسان، فطری اور سائنٹیفک اصول وباؤں سے متاثر ہونے کے سلسلے میں بتا دیا تھا۔ اب آپ ذرا اس کو بھی غور سے سنیے کہ وبائیں پھیلیں صحابہ کرام کے دور میں، اور بعض بہت اجلہ صحابہ کرام ان وباؤں کی زد میں بھی آئے، اور ان کی موت، ان کا انتقال، اور جو یقیناً شہادت کی موت تھا حدیث کے مطابق، دوسری احادیث کے مطابق، وہ اس وبا کے زیر اثر ہی ہوا، اسی وبا کے نتیجے میں بظاہر اسباب ہوا۔ سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، جن کو امین هذه الامہ کا خطاب دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور تاریخ اسلام میں ان کی بہت عظیم خدمات درج ہیں، ان کا انتقال بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو کر، اسی وبائی بیماری میں مبتلا ہو کر ہوا تھا۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے وہ خطاب دیا تھا کہ یہ میرا ساتھی اللہ کے رسول کا رسول ہے، جب ان کو یمن کی طرف بھیجا جا رہا تھا اہل یمن کی رہنمائی اور رہبری کے لیے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے ان سے کچھ سوالات کیے تھے، اور ان کے جوابات سے خوش ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ الحمدللہ الذی فقہ رسول اللہ، اے اللہ آپ کی تمام تعریف ہے کہ آپ نے اپنے رسول کے رسول کو دین کی گہری سمجھ عطا کر دی۔ پھر سیدنا معاذ، یہی معاذ ابن جبل جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، غور سے سنیے، وہ خود اسی طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر شہید ہوئے۔ ان کے اہلیہ مکرمہ اور ان کے 2 صاحبزادے وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو کر شہید ہوئے، اور تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ تقریباً 25,000 افراد
اس وبا کا شکار ہوئے تھے اس وقت، جن میں صحابہ کرام بھی تھے اور تابعین بھی تھے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کا یہ نظام ایسا ہوتا ہے کہ جیسے موسم کا اثر ایک نبی اور ولی بھی محسوس کرتا ہے اور ایک عام انسان بھی محسوس کرتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں جو وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں، جو امراض پھیلتے ہیں، جو ہوائیں چلتی ہیں، ان سے متاثر نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور ہم جیسے عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ میں تو بہت نیک ہوں، میرے اندر بہت توکل اور یقین ہے، میں تو اعمال کا پابند ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں لگ سکتی، یہ اللہ کے اس نظام کو نہ سمجھنے یا کم سمجھنے کا ایک نتیجہ یا ثبوت ہے، جس نظام کے مطابق اللہ نے اس دنیا کو چلانے کا فیصلہ روز اول سے کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ ذرا اور آگے بڑھیے، ان صحابہ کرام کے بعد، یعنی سیدنا ابو عبیدہ کے بعد، اس سیدنا معاذ ابن جبل کے بعد، اس کے بعد ملک شام کی جو قیادت آئی وہ سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی۔ چنانچہ انہوں نے اس وبائی بیماری سے بچنے کے لیے پوری ملت اسلامیہ کو اور اس علاقے کے باشندوں کو خاص طور پر جو ہدایت دی اسے ذرا غور سے سنیے، میں ایک سے زیادہ مرتبہ اس کو دہراؤں گا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، الوباء کالنار وانتم وقودها فتفرقوا وتجبلوا حتى لا تجد ما يشعلها فتنطفئ۔ میں پھر دہراتا ہوں، الوباء كالنار وانتم وقودها فتفرقوا وتجبلوا حتى لا تجد ما يشعلها فتنطفئ۔ ان کے اس حکم نامے کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو لوگوں، سمجھو وبائی بیماری آگ کی طرح ہوتی ہے، جس کا ایندھن انسان بنتے ہیں، وَأَنْتُمْ وَقُودُهَا، انسان اس کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات غور سے سنو، فَتَفَرَّقُوا، الگ الگ ہو جاؤ، فاصلہ رکھو، بہت زیادہ اختلاط مت کرو۔ اگر ہم آج کی زبان میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرو۔ فرمایا وتجبلوا، یعنی پہاڑوں پر جا کر بس جاؤ۔ اللہ اکبر، یعنی اپنی گھنی آبادی سے نکل کر باہر دور کہیں پہاڑوں پر جا کر الگ الگ بس جاؤ، وہاں کچھ دن گزارو۔ جب ایسا کرو گے تو آگ کو ایندھن نہیں ملے گا تو وہ بجھ جائے گی۔ سبحان اللہ، آگ کو ایندھن نہیں ملے گا تو وہ بجھ جائے گی۔ یعنی نہ صرف یہ کہ تم اس وبا سے محفوظ رہو گے، بلکہ وہ وبا ہی ختم ہو جائے گی۔ تاریخ اسلامی کے بہت عظیم اور متفق علیہ محدث گزرے ہیں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی، انہوں نے تو یہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں کہ ان ھذا رجز مثل السیل من تکنبہ اخطأہ ومثل النار من تنکبہا اخطأہا ومن اقام احرقتہ فآذتہ۔ یعنی یہ بیماری لوگوں، یہ سمجھ لو کہ یہ سیلاب کی طرح ہے، جو پانی کے بہاؤ اور دھارے سے بچ کر کھڑا ہوگا وہی سیلاب سے بچ پائے گا۔ یہ آگ کی طرح ہے، جو دور رہے گا وہی محفوظ رہے گا، جو آگ کے قریب کھڑا ہوگا اسے آگ جلا دے گی اور نقصان پہنچائے گی۔ اب ذرا غور کریں، جب صحابہ کرام اس نظام فطرت کو سمجھاتے تھے
تو اس موقع پر وہ اپنی توجہ یکسوئی کے ساتھ مرکوز کرتے تھے اس اسبابی عام نظام کو سمجھانے کی طرف، جس کے تحت اللہ نے اس دنیا کو چلانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ کیا آج ہم اور آپ ان میں سے کسی کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ان کا یقین کمزور تھا، ان میں توکل نہیں تھا، ان میں تقوی کی کمی تھی، وہ غیر اللہ سے متاثر تھے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، لاکھوں کروڑوں بار معاذ اللہ۔ ہم اور آپ تو کیا چیز ہیں؟ رب کعبہ کی قسم، ساری دنیا کے اولیاء اللہ، ائمہ رشد و ہدایت، ان کا یقین، ان کا توکل اور ان کا تقوی اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک صحابی کا ایمان، توکل و تقوی رکھ دیا جائے، تو میں دوبارہ دہراتا ہوں رب کعبہ کی قسم، وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں ایک صحابی کا ایک توکل یا تقوی اور ایمان رکھا ہوا ہوگا، یقین رکھا ہوا ہوگا۔ یہی نازک بات میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سمجھنے کی ہے، یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے ہم کو کس طرح ریئیکٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک طرف یقین اور توکل بھرپور طریقے پر، رجوع اللہ بھرپور طریقے پر، دعائیں مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، اپنے کیریکٹر کو بدلنا، اپنی کمیوں کو دور کرنا، اپنے اندر بہتر تبدیلی لانا، جس کا نام ہے توبہ۔ معافی مانگنا الگ چیز ہے، اور زندگی کو بدل ڈالنے کا عزم اور وعدہ کر لینا اور شروعات کر دینا، توبہ اس کا نام ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کا بھی بھرپور حکم اور ہدایت ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ تمہارے پر اگر کانٹا بھی چبھ جائے گا تو تم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اگر تم صحیح قلبی اور نفسیاتی کیفیت کے ساتھ ریئیکٹ کرو گے۔ اگر تم مایوس بھی نہیں ہوگے، اللہ سے بدگمان بھی نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت پر شک کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگے، تو وہ ذرا سی تکلیف بھی تم کو اجر دے دے گی۔ تم استغفار کرو گے تو تکلیف بھی دور ہوگی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ ایک طرف یہ کہا گیا اور خوب کہا گیا، اور اس کو جتنا کہا جائے اور کیا جائے قسم خدا کی کم ہے۔ اور دوسری طرف ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اسباب اختیار کرو، علاج کرو، احتیاطی اور حفاظتی تدبیریں اختیار کرو۔ اس پر بہت زور دیا گیا۔ آج اس وقت پوری ملت اسلامیہ کو اس وبا نے ایک تحفہ دیا ہے۔ آپ میرے لفظوں پر شاید حیران ہوں گے، لیکن جب تشریح سنیں گے تو آپ کو یقین آئے گا کہ واقعی کہنے والے نے یہ صحیح کہا کہ یہ تحفہ ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ ایک اچھی